بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ کس طریقے سے ویلکم کیا جائے اور اس کا استقبال کیسے کیا جائے اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ اگر ہم اس کے حقوق کی حفاظت کریں، اس کے حقوق کی رعایت کریں اور رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا شیڈیول اور اس کا ایک نظام العمل تیار کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری نیکیوں کے سمیٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کچھ چیزیں رمضان میں کرنے کی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک میں سب سے اہم عبادت، سب سے اہم عمل جو کرنے کی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ یہ اللہ سے محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنے معدے پر کنٹرول کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اپنی آپ کو قربان کرنا، بھوکے پیاسے رہنا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جب اللہ نے کہا کہ لعلکم تتقون، یعنی روزہ کا جو الٹیمیٹ گول ہے، روزہ کا جو نتیجہ ہے، روزہ کا جو مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، وہ تقوی ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ٹو بی کانشیس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچنا اور اللہ کا خوف ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جانا، یہ روزہ سے چاہا جاتا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض ہے، اور چاہے ٹھیلا چلانے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے محنت کا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے جس حیثیت سے جس کا جو پیشہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روزہ ان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے، اس طریقے سے کوئی مریض ہے، پیشنٹ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کا مرض بڑھتا جائے گا، یا کوئی مجبوری ہے جیسے عورت کے ناپاکی کی حالت ہے، ان صورت کے اندر رخصت ہے کہ جب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو رمضان کا مہینہ جب پورا ہو جائے تو پورا ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ دوسرا عمل جو رمضان کے اندر کرنے کا ہے وہ تراویح۔ تراویح ہر انسان کو تراویح پڑھنا ہے، اور ہر ایک کو پڑھنے کے لیے بھی کہنا ہے۔ یعنی یہ تراویح جو ہے اگر آپ غور کریں گے دو طرح کی چیز ہے اس کے اندر۔ ایک تراویح ایک مکمل ایک اہم عبادت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے رمضان کے آخری یعنی 29 یا 30 تاریخ تک تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 15 دن تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کر لے، یا اس طریقے سے 10 دن تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کر لے، تو اس صورت کے اندر اس نے تو ایک عمل قرآن کو مکمل کیا ہے، وہ الگ ثواب، لیکن جو دوسرا عمل مکمل تراویح پڑھنے کا ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ جو ہے 29 یا 30 رمضان کو پورا ہونے والا ہے۔ تو تراویح ایک الگ عبادت ہے، تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کرنا الگ عبادت ہے، اور قرآن کو پڑھنا ایک مستحب ہے، مکمل کرنا قرآن کو مستحب ہے، لیکن تراویح کو مکمل کرنا 29 تاریخ سے لے کر کے 1 تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 تاریخ تک یہ سنت مؤکدہ اور ضروری ہے، تو ہمیں اس کے خیال کرنا چاہیے تراویح کا اہتمام۔ تیسری جو بات ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ روزانہ ہم آپ کو چاہیے کہ انسان وقت کو فارغ کر کے اور جو ہے قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر انسان روزانہ 1 پارہ ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کی برکت وہ اسے محسوس کرے گا۔ اور ایک چیز میں اور یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی سے، یہ آیتیں کیسے ریلیٹڈ ہیں، کیسے متعلق ہیں، اور ارریلیونٹ تو نہیں ہے، بلکہ جو ہے تمام آیتیں ہمارے اور آپ کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہیں، تو وہ بھی کوشش کرے انسان۔ ہم آپ جانتے کہ قرآن کی جو سالگرہ ہے وہ رمضان کریم ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اگر پورے سال میں قرآن اگر نہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو رمضان میں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس لیے کہ قرآن جو ہے قیامت کے ذریعے سفارش کرنے والا یہ کلام ہے. چوتھا جو کام ہے رمضان کریم کے اندر کرنے کا ہے وہ ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی نیکیاں ہمیں انتظار کر رہی ہیں، اور اللہ کی نیکیاں، اللہ ہمیں نیکیوں دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، ریوارڈ دینا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اور جہنم سے نجات دلانا چاہتا ہے. تو ہم آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر ہم جو ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے. جیسے جو ہے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اور جو ہے فرض سے پہلے کی سنتیں ہیں، نفل ہے، عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، مغرب کے بعد اوابین کی جو رکعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام ہے. یہ تمام چیزیں رمضان کے اندر اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان بہت ہی بہتر جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام. اگر آپ روایتوں کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، احادیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، 2 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک جگہ حج کے موقع سے اللہ ہمیشہ جو ہے دعائیں قبول کرتا ہے. دوسرا جو موقع ہے رمضان. دونوں موقع پر رمضان کے اندر ہمیں بھی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. سحری کے وقت ہو، اس طریقے سے افطار کے وقت ہو، نماز کے بعد ہو، قرآن کی تلاوت کے بعد ہو، یعنی جو بھی ہم نیکی کریں اس موقع سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. خرچ کرنا، اللہ کے راستے کے اندر رمضان کے موقع پہ خرچ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان کے اندر جو کرنے کی چیز ہے، جو اہم چیز ہے، جو ہماری ثواب کو گھٹا دیتا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہمیں جھوٹ سے پرہیز ہونا ہے، غیبت سے پرہیز ہونا ہے، بہتان تراشی نہیں کرنی ہے، چگلی گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، زبان اور آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے سوشل میڈیا پہ کم سے کم وقت دینا ہے. ضروری چیزیں کرتے ہوئے پھر جو ہے واپس اپنے جو ہے نظام العمل کی طرف آ جائیں، اور جو ہے رمضان کو کما ہوا ایسے ادا کریں کہ گویا کہ ہماری زندگی کا وہ آخری رمضان ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان کو ہماری آخرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.